اور بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بہت اچھا انتظام کیا ہے، بہت اچھی لائٹنگ ہے، بہت اچھی سجاوٹ ہے، جو بھی کیا ہے دل سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ 12:31 ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جتنی دیر آپ سن سکیں گے اتنی ہی دیر سنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہوگا، لنگر ہوگا، جو بھی ہوگا آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور حضرت سے بھی آج ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی، مولانا کیا حشم الدین صاحب ہیں، مولانا حشم الدین صاحب، یہی مادو گنج والی جو مسجد ہے اس کے امام ہیں۔ اللہ ان کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وعلی نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر مولانا نعیم صاحب نے آپ کے سامنے اسی آیت کو تلاوت کیا، اور ان سے پہلے میرے خیال سے مولانا اظہر العین صاحب نے بھی اسی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، میں نے بھی اسی آیت کو تلاوت کیا ہے، اور کچھ باتیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے، تحقیق کے آ گیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم والفرقان حمید ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے نور کا بھی ذکر فرمایا، اور اسی آیت میں اللہ نے کتاب کا بھی ذکر فرمایا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ نور کا ذکر کسی اور آیت میں ہو جاتا اور کتاب کا ذکر کسی اور آیت میں ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں، بلکہ ایک ہی آیت میں نور کا بھی ذکر ہے اور اسی آیت میں کتاب کا بھی ذکر ہے۔ مفسرین کرام نے اس کی کئی توجیحات بیان کی ہیں، اس وجہ سے نور اور کتاب کو ایک ہی آیت میں ذکر کیا۔ کئی توجیحات ہیں، اس میں سے ایک توجیح، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کتاب پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر نور کے آدمی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ عقل کی نور کی ضرورت ہو، علم نور کی ضرورت ہو، یا سمجھ لیجئے آنکھوں کے نور کی ضرورت ہو، یا ٹیوب لائٹ بلب کی نور کی ضرورت ہو، چاند سورج کی نور کی ضرورت ہو۔ یہ جتنے بھی مادی انوار ہیں، ان انوار کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر ان انوار کے آدمی
کتاب کو نہیں پڑھ سکتا ہے، کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا ہے، کتاب کو اسٹڈی نہیں کر سکتا ہے، کتاب کو ریڈ نہیں کر سکتا ہے، کتاب کو پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت، کتاب کو پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت، اور نور والے آقا کو سمجھنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے کتاب کی ضرورت۔ کون سی کتاب؟ قرآن عظیم والفرقان حمید کی ضرورت۔ مطلب کیا؟ اب اگر ہمیں سرکار کے بارے میں جاننا ہے، سرکار کے بارے میں معلومات کرنا ہے، تو وہ معلومات ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ معلومات ہمیں قرآن سے ملے گی، وہ معلومات ہمیں اللہ کی کتاب سے ملے گی۔ اب آئیے چلیں قرآن کی بارگاہ میں چلیں اور قرآن سے کہیں، اے قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کے قدم کیسے تھے؟ تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کے ہاتھ کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے ید اللہ کے فوق ایدیہم۔ ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کا سینہ کیسا تھا، ہمارے آقا کی پیٹھ کیسی تھی، اور ہمارے آقا کا ذکر کیسا تھا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کی زبان کیسی تھی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کی آنکھیں کیسی تھی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کی داڑھی کیسی تھی، ہمارے آقا کی مونچھیں کیسی تھی، ہمارے آقا کی بھویں کیسی تھی، ہمارے آقا کا ماتھا کیسا تھا، ہمارے آقا کے رخسار کیسے تھے، ہمارے آقا کے کان کیسے تھے، ان کی کالی کالی زلفیں کیسی تھی، اور ان کی رضا کیسی تھی، اور ان کا یتیموں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ولم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن ہمارے آقا کی کثرت کیسی؟ تو قرآن نے جھوم کر کہا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن یہ تو بتا ان کی رسالت کیسی؟ تو قرآن نے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن ان کی رحمت کے بارے میں بتا۔ تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم نے قرآن سے کہا ان کی معراج کے بارے میں بتا۔ تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن یہ تو بتا ان کی بارگاہ کی آداب کیسے، ان کی بارگاہ کا پروٹوکول کیسا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن یہ تو بتا اگر ہم سے گناہ ہو جائے، ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ کون سی بارگاہ ہے جہاں جا کر یا جس کے وسیلے سے ہم دعا کریں تو اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا؟ تو قرآن نے حضور کا پتہ بتاتے ہوئے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن یہ تو بتا ان کا اخلاق کیسا؟ تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن یہ تو بتا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی؟ تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن نے کبھی انہیں طٰہٰ کہا، قرآن نے کبھی انہیں یاسین کہا، قرآن نے کبھی انہیں یا ایھا المزمل کہا، قرآن نے کبھی انہیں یا ایھا المدثر کہا، قرآن نے ان کی اطاعت بتاتے ہوئے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور آگے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور تیسری جگہ قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم نے جب قرآن سے کہا یہ قرآن مصطفیٰ کی بشریت کیسی؟ تو قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اور جب ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن مصطفیٰ کی نورانیت کے بارے میں بتا تو قرآن نے جھوم کر کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔
قرآن نے ایک ایک چیز کو بتایا، قرآن نے ایک ایک چیز کو بیان کیا. اور نظمی میاں مہروی جبھی تو کہتے ہیں آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اور بریلی کے قلندر امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں ایمان ہے قال مصطفیٰ ہی، قرآن ہے حال مصطفیٰ ہی. اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رسا خود صاحبی قرآن ہے مداحی حضور، اے رسا خود صاحبی قرآن ہے مداحی حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ارے وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. عزیزان محترم، قرآن حضور کے بارے میں بتا رہا ہے، ایک ایک چیز کو بتا رہا ہے. پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، نور کا اور کتاب کا ایک ہی آیت میں ذکر اس لیے کہ کتاب پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت اور نور والے کو سمجھنے کے لیے کتاب کی ضرورت. اب یہ جو آیات قرآنیہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ میں سے اکثر کو اس کا سمجھ میں نہیں آیا مطلب، لیکن اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیں اور اعلیٰ حضرت سے کہیں آپ ہمیں ہماری زبان میں بتائیں کہ ہمارے آقا کے قدم کیسے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا سنو، خائی قرآن خاک گسر کی قسم، اس کا پیپا کی حرمت میں لاکھوں سلام. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی ایڑیوں کے بارے میں بتاؤ. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں. ہم نے کہا سرکار کے ہاتھ کی شان بتاؤ. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا ارے ان کی انگلیوں کے بارے میں بتاؤ. تو اعلیٰ حضرت نے کہا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی زبان کے بارے میں بتاؤ. تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار کے چہرے کی شان کو بتائیں، سرکار کے منہ کی عظمت کو بتائیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ دہن جن کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جن کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا ارے سرکار کی آنکھوں کے بارے میں بتائیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا سرکار کے کانوں کے بارے میں بتائیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور اس کے بعد ہم نے کہا سرکار کی سماعت کے بارے میں بتائیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا مصطفیٰ کی پیشانی کے بارے میں بتائیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اور جب ہم نے نور کے بارے میں سوال کیا تو اعلیٰ حضرت کے قلم نے جھوم کر کہا سنو، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا،
اور اس کے بعد ہم نے سرکار کے نور کے بارے میں پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ان کے حسن کے بارے میں سوال کیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور جب ان کے اختیار کو بیان کیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کیا کہا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دروے بہا دیے ہیں۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کے سراپا کو بیان کیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور جب سرکار کی میلاد کو بیان کرنا چاہا تو اعلیٰ حضرت کے قلم نے جھوم کر کہا جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل ابروزی ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ۔ عزیزان محترم، تو بات کیا تھی؟ کتاب پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت اور نور والے آقا کو سمجھنے کے لیے کتاب کی ضرورت۔ اتنی چیز سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، ذرا جی لگا کر بولیں سبحان اللہ۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ ایک ہی آیت میں نور اور کتاب کا ذکر کیوں ہوا؟ اب آگے چلیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی حدیث سنیں گے تو طبیعت مچل جائے گی۔ حدیث سننے سے پہلے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حدیث سنیے، روا عبد الرزاق ابن حمام عن جابر الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ فداک امی و ابی اخبرنی ان اول شيء خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جندي ولا انسي ولما اراد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من جزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من جزء الأول الحملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث الباقي الملائكة ثم قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من جزء الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم ذلك النور أربعة أجزاء إلى آخر الحدیث إلى نہایت الحدیث۔ پورا مجمع لب کھولے، ہاتھوں کو بلند کرے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ جی لگا کر بولے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج آپ نے یہ حدیث سنی، عربی میں ابھی آپ نے حدیث سنی، آپ نے ترجمہ نہیں سنا ہے لیکن آپ کا دل جھومنے لگا، آپ کا دل جھومنے لگا۔ آپ اندازہ لگائیے آج 1400 سال کے بعد میں اس حدیث کو سنا رہا ہوں، اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں، آپ کا دل جھوم رہا ہے۔ بتاؤ صحابہ کا کیا عالم رہا ہوگا جب آج سے 1400 سال پہلے سرکار نے اس حدیث کو صحابہ کو سنایا ہوگا تو صحابہ کا دل کیسے جھوما ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حدیث کیسے سنتے تھے؟ آؤ ابو داؤد کی حدیث سناؤں۔ سرکار فرماتے ہیں تسمعون یسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم، رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، بڑی عقیدت سے سنتے ہو میری باتیں، بڑی محبت سے سنتے ہو میری باتیں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سنتے ہو میری باتیں۔ اے میرے پیارے صحابہ، جانتے ہو جب میں ظاہری اعتبار سے تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ دنیا تمہارے پاس آئے گی، زمانہ تمہارے پاس آئے گا اور تم سے کہے گا ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، ہم نے تو حضور کو سنا نہیں۔ تم نے حضور کو دیکھا بھی، تم نے حضور کو سنا بھی،
لہٰذا تم ہمیں حضور کی باتیں سناؤ، تم ہمیں حضور کی حدیثیں سناؤ، تم ہمیں حضور کے اقوال و افعال کے بارے میں بتاؤ۔ اور جانتے ہو صحابہ وہ تم سے سن کر اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے، زمانہ ان کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا تم نے ان سے سنا جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سنا، تم ہمیں سناؤ۔ اس کے بعد جانتے ہو صحابہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ عزیزان محترم، اسی حدیث کے بین السطور کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان کر دیا تھا، اے میرے پیارے صحابہ دیکھنا ملک ہندوستان ہوگا، اس کا ایک صوبہ مدھیہ پردیش ہوگا، اس کا ایک شہر گوالیر ہوگا، اس گوالیر کا ایک محلہ مادو گنج ہوگا، اس کی ایک گلی ہوگی اس کا نام گوشت والی گلی ہوگا۔ دیکھنا 2021 ہوگا، اکتوبر کا مہینہ ہوگا، 31 تاریخ ہوگی، ربیع الاول کا مہینہ ہوگا اور 1442 1443 ہوگا، رات کا سناٹا ہوگا۔ دیکھنا مادو گنج میں گوشت والی گلی کے اندر میرا ایک دیوانہ حدیثیں سنا رہا ہوگا، باقی دیوانے حدیثیں سن رہے ہوں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ادب کے ساتھ سنیں، احترام کے ساتھ سنیں۔ اور میں آپ سے ایک بات اور پوچھ لوں، یہ مائک کی وجہ سے تو آپ کو ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ 100% سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذرا جی لگا کر کہہ دو سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، آئیے میں آپ کو اس حدیث کے بارے میں بتاؤں کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے۔ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ کتاب کا نام ہے مصنف عبد الرزاق۔ آپ نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں کے نام سنے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ پہلی مرتبہ اس کتاب کا نام سن رہے ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ مصنف عبد الرزاق۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ یہ کتاب جو ہے ہندوستان میں پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے، لیکن میں نے اس کو مصر سے خریدا۔ مصنف عبد الرزاق، یہ کتاب میں نے مصر سے خریدی، مدرسہ الاعجاز میں موجود ہے۔ جب اس کی ساری جلدیں جگہ ہوتی ہیں تو یہ کتاب اتنی موٹی دکھتی ہے، مدرسے میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے اندر 19,202 حدیثیں ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ 19,202 حدیثیں۔ اور امام عبد الرزاق کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں تھا۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم تمام متقیوں کے بھی امام ہے، غوث اعظم تمام نقیوں کے بھی امام ہیں۔ غوث اعظم کے جو امام ہیں نا، ان کا نام امام احمد ابن حنبل ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے بھی استاد کا نام امام عبد الرزاق ہے۔ عزیزان محترم، تو امام عبد الرزاق بہت عظیم شخصیت کا نام ہے۔ امام بخاری کے استاد کا نام امام عبد الرزاق ہے۔ امام عبد الرزاق کب پیدا ہوئے؟ امام عبد الرزاق 126 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ عزیزان محترم، اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امام عبد الرزاق کے درمیان موٹے طور سے 100 سال سے زیادہ کا فرق ہے، 100 سال سے زیادہ کا فرق ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام عبد الرزاق کو یہ حدیث کیسے پہنچی؟ امام عبد الرزاق تک یہ حدیث کیسے پہنچی؟ امام عبد الرزاق نے اس حدیث کو کیسے حاصل کیا؟ تو آؤ چلو عالم تصور میں چلیں، امام عبد الرزاق کی بارگاہ میں چلیں اور ان سے کہیں حضور بتاؤ تو صحیح یہ حدیث آپ کو کیسے پہنچی، اس حدیث کا علم آپ کو کیسے ہوا؟ تو امام عبد الرزاق فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے اپنے استاد امام معمر سے سنا۔ امام معمر کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے محمد بن المنکدر سے سنا۔ محمد بن المنکدر کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے جابر بن عبداللہ سے سنا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ارے اسے میں نے محمد رسول اللہ سے سنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ۔
تو یہ ہے حدیث کی سند. حدیث کی ٹرمنالوجی میں ان ناموں کو سند کہتے ہیں. فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے ابو ہریرہ سے سنا، ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سنا. اسے سند کہتے ہیں. اور امام مسلم مقدمہ مسلم کے اندر اس بات کو بیان فرماتے ہیں، اِنَّا هَذَا الْعِلْمَ فَهُوَ دِينٌ. جس کے پاس سند کا علم آ جائے سمجھ لو اس کے پاس تو دین کا علم آ گیا ہے. یعنی سند کے علم کو دین کا علم کہا گیا ہے. عزیزان محترم، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے، مولانا ظفر نوری صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ حدیث امام عبدالرزاق تک کیسے پہنچی، یہ حدیث امام عبدالرزاق کو کیسے ملی. اب ذرا اتنا تو بتاؤ، اب تو 1400 سال گزر چکے ہیں، یہ حدیث آپ تک کیسے پہنچی، یہ حدیث آپ تک کیسے پہنچی. تو آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ حدیث مجھ تک کیسے پہنچی. عزیزان محترم، جس ہر محفل کے اندر جن کا نعرہ لگتا ہے، جنہیں کہا جاتا ہے بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ ہمارے حدیث کے استاد ہیں، ہم ان کو حدیث پڑھانے والے ہیں اور حدیث کی سند کی اجازت دینے والے بھی ہیں. عزیزان محترم، حضور تاج الشریعہ جب مصر کی سرزمین پر آئے، مصر کے لوگ بڑے حسین، مصر کے لوگ بڑے جمیل، مصر کے لوگ بڑے خوبصورت، لیکن جیسے ہی انہوں نے جمال تاج الشریعہ کو دیکھا تو اہل مصر پکار اٹھے، نعم الرجل، ارے اس آدمی کو تو دیکھو، نعم الحسن، اس کے حسن کو تو دیکھو، نعم الجمال، اس کے جمال کو تو دیکھو. عزیزان محترم، اور اس کے بعد انما تاج الشریعہ بدأ کلامہ باللغۃ العربیۃ الفصیحہ، جیسے ہی تاج الشریعہ نے عربی زبان کے اندر اپنی گفتگو کو شروع کیا، اپنے خطاب کو شروع کیا، اپنی تقریر کو شروع کیا، جمیع الناس اصبحوا اذنا صاغیہ، سارے کے سارے لوگ ہماتن گوش ہو کر تاج الشریعہ کی باتوں کو سننے لگے، تاج الشریعہ کے خطاب کو سننے لگے، تاج الشریعہ کی تقریر کو سننے لگے. اب یہ سننے والے کوئی مصر کی عوام نہیں تھی، بلکہ مصر کے بڑے بڑے دکاترہ تھے، مصر کے بڑے بڑے فلاسفہ تھے، مصر کے بڑے بڑے مفسرین تھے، مصر کے بڑے بڑے فقہا تھے، مصر کے بڑے بڑے علماء تھے، مصر کے بڑے بڑے ادبا تھے. عزیزان محترم، جیسے ہی علماء ازہر نے، علماء مصر نے تاج الشریعہ کے خطاب کو سنا، تاج الشریعہ کے بیان کو سنا، تو علماء ازہر پکار اٹھے، ارے جب بریلی کے چھوٹے اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ عالم ہے تو بریلی کے بڑے اعلیٰ حضرت کے علم کا کیا عالم ہوگا. بستی 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 تاج الشریعہ تاج الشریعہ. تو عزیزان محترم، اب ہم کسی کو حدیث پڑھائیں گے، ہم کسی کو حدیث پڑھائیں گے تو وہ کہے گا ہم روایت کرتے ہیں ظفر نوری سے، ٹھیک ہے نا. اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہم روایت کرتے ہیں تاج الشریعہ سے، اور تاج الشریعہ روایت کرتے ہیں مفتی اعظم ہند سے، مفتی اعظم ہند روایت کرتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت روایت کرتے ہیں آل رسول مہروی سے، آل رسول مہروی روایت کرتے ہیں حضور اچھے میاں سے، حضور اچھے میاں روایت کرتے ہیں حضور حمزہ میاں سے، حضور حمزہ میاں روایت کرتے ہیں سید طفیل محمد اترولوی سے، سید طفیل محمد اترولوی روایت کرتے ہیں سید مبارک فخر الدین بلگرامی سے، سید مبارک فخر الدین بلگرامی روایت کرتے ہیں شیخ ابو الرضا سے، شیخ ابو الرضا روایت کرتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں شیخ عبدالوہاب البروجی سے، شیخ عبدالوہاب البروجی روایت کرتے ہیں محمد افلا الیمنی سے، محمد افلا الیمنی روایت کرتے ہیں شیخ وجیہ الدین سے، شیخ وجیہ الدین روایت کرتے ہیں امام سخاوی سے، امام سخاوی روایت کرتے ہیں امام ابن حجر اسقلانی سے، امام ابن حجر اسقلانی روایت کرتے ہیں شیخ عبد الرحیم سے، شیخ عبد الرحیم روایت کرتے ہیں شیخ شمس الدین سے، شیخ شمس الدین روایت کرتے ہیں محمد بن ابراہیم سے، محمد بن ابراہیم روایت کرتے ہیں عبد اللطیف عبد المنعم سے، عبد اللطیف عبد المنعم روایت کرتے ہیں امام عبد الرحمن جوزی سے، امام عبد الرحمن جوزی روایت کرتے ہیں عبد الملک سے، عبد الملک روایت کرتے ہیں ابو سعید سے، ابو سعید روایت کرتے ہیں عبد الملک سے، عبد الملک روایت کرتے ہیں محمد بن محمد سے، محمد بن محمد روایت کرتے ہیں احمد بن محمد سے، احمد بن محمد روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن بشیر سے، عبد الرحمن بن بشیر روایت کرتے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ سے، سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں حضرت سفیان سے، حضرت سفیان روایت کرتے ہیں حضرت عمرو بن دینار سے، حضرت عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں حضرت قابوس سے، اور حضرت قابوس روایت کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ سے.
ईद मिलादुन्नबी। अजीज़ान मोहतरम, तो ये सनद वो है जो ताजुल शरिया के वसीले से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। अजीज़ान मोहतरम, हम दुआ करते हैं अल्लाह हज़ारों रहमतें नाजिल फरमाए हुजूर ताजुल शरिया की बरकत पर, हज़ारों रहमतें नाजिल हों हुजूर ताजुल शरिया पर, जिन्होंने अपने सनद के जरिए तमाम मुहद्दिसीन का सिलसिला रसूलुल्लाह तक पहुंचा दिया, और जिन्होंने अपनी पीरी मुरीदी वाले सिलसिले से दुनिया के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुरीदों का सिलसिला रसूलुल्लाह तक सर पहुंचा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये मैंने आपको हदीस की सनद भी बता दी, किस किताब में है ये भी बता दिया, और उसी के साथ साथ वो जो उनकी सनद थी वो भी बता दी। अब आइए, ये जो हदीस है ना, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार से सुनी, यानी इस हदीस के रावी अव्वल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हैं। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के बारे में दो चार बातें, और उसके बाद हदीस का तर्जमा, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगली गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे। और अगर समझ में आ रहा है तो जरा जी लगा कर कह दें सुभान अल्लाह, और जी लगा कर कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से कह दें या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब भी हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, मिलकर बोले या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब भी हो जाए इशारा, मेरी जानिब भी हो जाए इशारा, मेरी जानिब भी हो जाए इशारा। चमक उठे मेरी तकदीर का सितारा, चमक उठे मेरी तकदीर का सितारा। मेरी किस्मत में लिख दो दोबारा, मेरी किस्मत में लिख दो दोबारा। करूं मैं फिर मदीने का नजारा, करूं मैं फिर मदीने का नजारा। अजीज़ान मोहतरम, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कौन? सहाबी रसूल। अब सहाबी किसे कहते हैं ये भी जान लें। बहुत से लोग तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि गौसे पाक भी सहाबी हैं। ठीक है, नहीं गौसे, अब तो उनको मालूम ही नहीं होगा कि सहाबी किसे कहते हैं। सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो, और ईमान की हालत में ही उनका विसाल हुआ हो। ऐसे खुश नसीब आदमी को सहाबी कहते हैं, सहाबी कहते हैं। अब दुनिया का बड़ा से बड़ा वली, बड़ा से बड़ा आबिदो जाहिद किसी अदना दर्जे के सहाबी के मकाम को भी नहीं पहुंच सकता है। अब ये सहाबी को ये मकाम, ये मर्तबा, ये इज्जतें, ये रिफतें, ये शान, ये शौकत कैसे मिली? सिर्फ दीदारी रसूल की वजह से मिली। सरकार को एक झलक देख लिया, एक झलक देख लिया तो वो सहाबी हो गए, और सहाबी की तरह कोई नहीं हो सकता। अब आप सोचो, अरे दुनिया उसकी तरह नहीं हो सकती जिसने सरकार को तक लिया हो, जिसने सरकार को देख लिया हो। अरे जब कोई हुजूर के सहाबी की तरह नहीं हो सकता, तो बताओ कोई सरकार की तरह कैसे हो सकता है? आका की तरह कैसे हो सकता है? तो सहाबी भी पता चल गया कि सहाबी किसे कहते हैं। अब एक सहाबी जिनका नाम है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, आपने काफी नाम सुना होगा इनका, बहुत बड़े मुहद्दिस। कितनी हदीसें इनसे मरवी? 1540 हदीसें। कहिए मिलकर सुभान अल्लाह। 1540 हदीसें इन्होंने रसूलुल्लाह से सुनी और सुनने के बाद उम्मत तक पहुंचाई। 1540। आज हमें ये रिकॉर्ड्स नहीं मालूम, हमें ये मालूम है कि किसने कितनी सेंचुरियां लगाई, किस खिलाड़ी ने कितनी सेंचुरियां लगाई ये पता है, किस जो है विकेट कीपर ने स्टंपिंग कितनी की ये भी मालूम है, किसने थ्रो लगाकर आउट किया ये भी मालूम है, किसने कितनी हैट्रिक लगाई ये भी मालूम है। कुछ को तो ये भी मालूम है किस
ہیرو نے کتنی سپر ہٹ فلمیں دیں یہ بھی معلوم ہے، کون سا سپر ہٹ سنگر چل رہا ہے یہ بھی معلوم ہے، یہ سب معلوم ہے، اور ہمیں اگر نہیں معلوم ہے تو حضور کی حدیثوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے، ہمیں حضور کی حدیثوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں، ہمارے گھر میں تمام چیزیں موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہے، پنکھے سے لے کر اے سی تک، فریج، گاڑی، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ خرید لیا ہم نے جو بھی ضرورت کے سامان تھے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کوئی ایسا ہے کہ کسی نے کوئی حدیث کی کتاب خریدی ہو؟ کہ میں ایک حدیث کی کتاب خرید لوں تاکہ میں پڑھ لوں حضور کی حدیثیں؟ نہیں خریدی۔ اگر کسی نے خریدی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں خریدی ہے تو پھر ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ ہم حضور کے بارے میں جانیں تو صحیح، ان کے صحابہ کے بارے میں جانیں، حدیث کے بارے میں جانیں۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے فالتو ہم کتاب کو پڑھ لیں، تو اس لیے جو ہے اپنے گھروں کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنائیں، کہیں پر بھی جائیں کوئی نہ کوئی کتاب خرید لیں اور اس کو پڑھیں۔ میں نے مصر میں دیکھا، ہر ایک گھر کے اندر دیکھا کہ جیسے ہر گھر میں ہمارے یہاں فریج ہوتا ہے نا، وہاں تقریباً ہر گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری ہوتی ہے، اور ہر آدمی کے پاس جو ہے نا اتنی کتابوں کا ذخیرہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی ضرورت کے مسائل کو جو ہے ان میں دیکھ سکے، تو اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ سے کتنی حدیثیں مروی؟ 1540 حدیثیں۔ اب 1540 حدیثیں سننے کے لیے سمجھ لیجئے وہ ہمیشہ سرکار کے ساتھ سائی کی طرح رہتے، سرکار جو بیان کرتے جابر بن عبداللہ اسے سن لیتے اور اس کو یاد کر لیتے، اس کو یاد کر لیتے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیسی، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی ایک روایت آپ کو بتاؤں، جنگ خندق کا موقع ہے، جنگ خندق کا موقع، تمام صحابہ ہیں وہ خندق کھود رہے ہیں اور سرکار بھی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے تقریباً 1000 سے زیادہ صحابہ تھے، وہ بھوکے تھے۔ ہم اگر بھوکے ہوں تو بھوک کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر جو ہے ہمارے بچے بھوکے ہوں تو ہمیں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، پھر تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تمام صحابہ بھوکے تھے، جابر بن عبداللہ بھی بھوکے، لیکن جابر بن عبداللہ کی نظر پڑ گئی کہ سرکار کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے جب اس سین کو دیکھا، اس نظارے کو دیکھا، تو جابر بن عبداللہ تڑپ جاتے ہیں کہ سرکار کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ جابر بن عبداللہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی شریک حیات کو سارا واقعہ سناتے ہیں کہ آج سرکار کو میں نے ایسی حالت میں دیکھا، سرکار کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اگر گھر میں کچھ کھانے کا انتظام ہو یا کچھ ہو تو جلدی سے تیار کر لو، مجھے سرکار کا یہ انداز نہیں دیکھا جا رہا کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوں۔ عزیزان محترم، ان کی شریک حیات نے کہا تھوڑا سا آٹا ہے جس سے روٹیاں بن جائیں گی، اور یہ ایک بکری کا بچہ ہے، اسے ذبح کر لو تو اس کا تھوڑا سا سالن ہو جائے گا، یہ سالن اور یہ روٹیاں اتنی ہو پائیں گی کہ جس سے سرکار کھا سکیں، اور سرکار کے ایک دو صحابہ اگر وہ آ جائیں تو وہ کھا لیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گا، میں تیار کر رہی ہوں اور جاؤ تم سرکار کو دعوت دینا، اس انداز سے اور اس زاویے سے دعوت دینا کہ صرف سرکار آ جائیں اور اپنے ساتھ ایک ہاتھ کو لے آئیں۔ ھذا ہوا مفہوم الحدیث۔ اور اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار ہم نے کچھ کھانے کا اہتمام کیا ہے، ہم نے کچھ کھانا پکایا ہے، سرکار آپ کی دعوت ہے، چلیے نا سرکار ہمارے گھر کھانا تناول کر دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت جابر بن عبداللہ کی اس بات کو جو
سنا تو آقا نے ارشاد فرمایا یا اہل خندق، اے خندق کے لوگوں، اے میرے پیارے صحابہ، اے تمام صحابہ سنو، آج جابر نے تم سب کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، آج جابر نے تمہارے کھانے کا اہتمام کیا ہے، آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، آج جابر نے تمہاری ضیافت کا اہتمام کیا ہے، چلو جابر کے یہاں کھانا کھانے کے لیے۔ عزیزان محترم، حضرت جابر حیران ہو جاتے ہیں، حضرت جابر پریشان ہو جاتے ہیں، کھانا تو تھوڑا سا ہے، کھانا تو اتنا ہے کہ صرف سرکار کو اور ایک دو لوگوں کو ہوگا، لیکن سرکار نے سب کو دعوت دے دی ہے۔ کتنے صحابہ تھے جنگ خندق کے موقع پر؟ تقریباً 1000 صحابہ۔ عزیزان محترم، حضرت جابر حیران ہو جاتے ہیں، حضرت جابر پریشان ہو جاتے ہیں، دوڑ کر گھر آتے ہیں اور اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ ہم نے جو سرکار کی دعوت کی تھی نا، تو سرکار تو آ ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اپنے تمام صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں، 1000 کے آس پاس صحابہ ہیں، سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کی شریک حیات نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا اس زاویے سے دعوت دینا، اس انداز سے دعوت دینا کہ صرف سرکار آ جائیں اور سرکار کے ساتھ ایک آدھ کوئی اور آ جائے ان کا خادم، ان کے تو اپنوں نے اہتمام کیا ہے، اتنے کھانے کا تو اپن نے انتظام کیا ہے۔ کہا کہ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا اور سرکار نے سب کو دعوت دے دی، سرکار نے سب میں اعلان کر دیا۔ اب کتنی بے عزتی ہوگی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سارے کے سارے لوگ کیا کہیں گے؟ جابر جب کھانا نہیں تھا تو سب کی دعوت کیوں کر دی، سب کو کیوں بلا لیا؟ سمجھدار بیوی نے کہا اے میرے سردار، اے میرے راز زندگی، اے میرے رفیق زندگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ گھبرانے کی اور پریشان ہونے کا تو مقام ہے، کیوں نہ گھبراؤں، کیوں نہ پریشان ہوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہم نے سرکار کی دعوت کی ہے، ہم نے سرکار کو بلایا ہے، ہم نے سرکار کی ضیافت کا اہتمام کیا ہے، تو سرکار کی دعوت کا مکمل اور معقول ہم نے انتظام بھی کیا ہے، اور باقی سب کی دعوت سرکار نے کی ہے۔ جابر حیران نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، جنہوں نے دعوت کی ہے وہ سب کا انتظام بھی فرمائیں گے۔ سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ عزیزان محترم، اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور سرکار سمجھ گئے، جابر کی حیرانی کو سمجھ گئے، جابر کی پریشانی کو سمجھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو روٹیاں تھیں یا وہ جو آٹا تھا اس کو بلایا، منگایا اور اس میں اپنا لعاب شریف لگا دیا، اور اس کے بعد اس ہانڈی کے اندر بھی اپنا لعاب شریف ڈال دیا، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا جابر اب صحابہ کو بلاتے جاؤ، بٹھاتے جاؤ اور انہیں کھلاتے جاؤ۔ حضرت جابر بلاتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، کھلاتے جا رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ حیران ہیں، حضرت جابر بھی پریشان ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا گویا کہ سرکار نے ان روٹیوں کا کنیکشن جنت سے جوڑ دیا ہو، ایسا لگ رہا تھا گویا کہ اس ہانڈی کا کنیکشن من و سلوا سے جوڑ دیا ہو۔ صحابہ نکالتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، سارے کے سارے صحابہ کھا چکے اور اس کے بعد سرکار نے بھی تناول فرما لیا، اور حضرت جابر نے جب ان روٹیوں کو دیکھا اور جب اس سالن کو دیکھا تو حضرت جابر نے کیا دیکھا کہ جتنی روٹیاں میں نے پکائی تھی نا اتنی روٹیاں تو اب بھی ڈلیا میں موجود ہیں، جتنا سالن میرا تھا نا اتنا سالن تو اب بھی موجود ہے۔ جبھی تو کسی عاشق نے کہا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور مفتی اعظم سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، ارے پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور بریلی کے اعلیٰ حضرت یوں ارشاد فرماتے ہیں آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہماں، آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حسن و عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا۔
عزیزان محترم، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہ جو والد تھے نا، جب ان کا وصال ہوا تو ڈھیر سارا قرضہ چھوڑ کر گئے وراثت میں، اور ساتھ ہی ساتھ 5 بہنیں بھی چھوڑ کر گئے۔ آپ سوچئے، والد ڈھیر سارا قرضہ چھوڑ کر گئے ہوں اور 5 بہنیں بھی ہوں۔ حضرت جابر کے لیے ایک ایک پیسہ سمجھ لیجئے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ حضرت جابر کماتے رہے، پیسے جوڑتے رہے، جوڑتے حضرت جابر نے اتنے پیسے جوڑ لیے کہ ایک اونٹ خرید لیا، اونٹ۔ اور کسی نے کہا، جابر لماذا اشتریت هذا الجمل، اس اونٹ کو کیوں خریدا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں، اريد ان اسافر الى الشام، میں شام کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اچھا ہے جابر، شام کا سفر کرو، تجارت کرو، 5 بہنوں کا ساتھ ہے، شادی کرنی ہے ان کی۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو پیسے جوڑ کر اونٹ خریدا ہے نا، اور میں جو ملک شام جا رہا ہوں نا، میں تجارت کے لیے نہیں، بلکہ میں حضور کی ایک حدیث کو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سوچئے صحابہ نے کتنی محنت کی حدیث کے لیے۔ اور امام بخاری کا تو نام آپ بار بار سنتے ہیں نا، بار بار سنتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی زندگی میں صرف حدیث کے لیے کتنا سفر کیا، اگر اس سفر کو جوڑ دیا جائے تو 14,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ 14,000 کلومیٹر اس دور میں حضرت امام بخاری نے جو ہے صرف حدیث کے لیے سفر کیا۔ تو عزیزان محترم، صحابہ نے بڑی محنتیں کی۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری سافر من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الی مصر تک کا سفر کیا، لحدیث واحد، صرف ایک حدیث کے لیے۔ آپ سوچئے کتنی محنت کی انہوں نے۔ تو ہمیں بھی حدیثیں سیکھنے کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس حدیث کے راوی اور اول کے بارے میں پتہ چل گیا، کتاب کے بارے میں پتہ چل گیا، موٹی موٹی باتیں پتہ چل گئیں۔ اب آئیے حدیث کا ترجمہ سننا ہے۔ 15 منٹ اور، ٹھیک ہے نا، 15 منٹ کے بعد 1 گھنٹہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ جی لگا کر کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اس حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری ماں بھی آپ پر قربان ہو اور میرے باپ بھی آپ پر قربان ہوں۔ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا، سب سے پہلے جس چیز کو بنایا۔ حضور نے فرمایا، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ پہلی چیز جو یہاں سے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ جانتے تھے کہ حضور تو 20 اپریل کو پیدا ہوئے ہیں، 571 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں، عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کب کی پوچھ رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ گویا کہ حضرت جابر کا عقیدہ تھا کہ ہمارے آقا سب کچھ جانتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ حبیب جو کچھ تم نہیں جانتے ہو وہ سب کچھ کا علم ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ اور حضور نے فرمایا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے لوگو جو کچھ آسمانوں میں ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ زمینوں میں ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اور اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے بتایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا۔ ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد چائے تھوڑی سی روک لیجئے، 15 منٹ ہے، 15 منٹ۔ اچھا میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ یہ چائے جو ہے آج کیسے میری تقریر سے پہلے آ گئی، میری تقریر سے پہلے یہ چائے آج آ کیسے گئی؟ کیونکہ میں تو جب بھی جہاں جاتا ہوں جب میرا نمبر آتا ہے تبھی چائے آتی ہے،
ایک جگہ جلسے میں 3 بجے نمبر آیا، میں نے کہا اب تو چائے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے، وہاں پر 3 بجے چائے آ گئی۔ پتہ نہیں، میں سوچ رہا تھا آج پہلے کیسے آ گئی ہے، پہلے کیسے آ گئی، لیکن وہ پھر آ گئی چائے۔ ٹھیک ہے، نہیں روزانہ ہی تقریروں میں جانا ہوتا ہے اور روزانہ ہی چائے کا یہ معاملہ ہے۔ اس چائے سے میں بڑا پریشان ہوں اور ملک ایک چائے والے سے بڑا پریشان ہے۔ ٹھیک ہے نا، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، تو حضرت جابر کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں، اور پھر حضور نے کیا فرمایا، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا، نور نبیک۔ علماء بیٹھے ہیں، خطاب کی ضمیر ہے، تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضور فرما دیتے ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور محمد، کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو پیدا فرمایا، یا حضور یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ایسا نہیں کہا، بلکہ حضور فرما رہے ہیں نور نبیک، اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ پوری زندگی ابو بکر کہتے رہے میرے نبی، عثمان کہتے رہے میرے نبی، عمر کہتے رہے میرے نبی، علی کہتے رہے میرے نبی، ابو ہریرہ کہتے رہے میرے نبی، ابو موسیٰ اشعری کہتے رہے میرے نبی، ابو دجانہ کہتے رہے میرے نبی، سعد کہتے رہے میرے نبی، سعید کہتے رہے میرے نبی، طلحہ کہتے رہے میرے نبی، زبیر کہتے رہے میرے نبی، تمام کے تمام صحابہ کہتے رہے میرے نبی، تمام کے تمام تابعین کہتے رہے میرے نبی، تمام کے تمام اتباع التابعین کہتے رہے میرے نبی، تمام اخواص کہتے رہے میرے نبی، تمام اولیاء کہتے رہے میرے نبی، سارے کے سارے لوگوں نے کہا میرے نبی یا ہمارے نبی، اور بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور مکہ میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ پتا کیا چلا، معلوم کیا ہوا، تمام کے تمام صحابہ کہتے رہے میرا نبی، تمام تابعین کہتے رہے میرا نبی، تمام اتباع التابعین کہتے رہے میرے نبی، تمام غوث کتب ابدال کہتے رہے میرا نبی، مگر جابر تیری عظمتوں پہ قربان، تیری رفعتوں پہ قربان، تیری شان پر قربان، سب نے کہا میرا نبی، اور نبی نے کہا جابر تیرا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ۔ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، اتنا تو کہہ دے تو کہ تو ہمارا ہے۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور جانتے ہو جابر یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جلد ولا فلما اراد اللہ تعالیٰ ان یخلق الخلق، اے جابر جانتے ہو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت نہ تو آسمان تھے، اس وقت نہ تو زمینیں تھیں، اس وقت نہ تو شجر و حجر تھے، نہ تو بحر و بر تھے، نہ تو خشک و تر تھے، اے جابر نہ جنتیں تھیں، اے جابر نہ ملائکہ تھے، اے جابر نہ انسان تھے، اے جابر نہ جن تھے، اے جابر کچھ بھی نہیں تھا۔ جابر اگر کچھ تھا تو بنانے والے خدا کی ساتھ تھی، اور بننے والے مصطفیٰ کی ساتھ تھی، اسی کو تو فاضل بریلی نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، جب حضور نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، اور حضور ہیں تو سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جابر اس کے بعد اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کر دیے۔
پہلے حصے، چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے۔ پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو بنایا، قلم کو بنایا، قلم کو۔ اور ترمذی کی ایک روایت آپ کو سناؤں، حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ قلم کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ نے فرمایا اکتب، قلم لکھ۔ قلم نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا اکتب ما کان وما ہوا کائن الی الابد، قلم لکھ جو کچھ ہو گیا اسے بھی اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے مروی ہے۔ تو قلم چلا اور قلم نے لکھا، کیا لکھا؟ جو کچھ ہو گیا اسے بھی اور جو کچھ ہونے والا ہے الی الابد، جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی لکھ دیا۔ دوستو یہ قلم ہے، قلم، اور یہ حضور کے نور سے بنا ہے۔ ارے جب قلم کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ہو گیا اسے بھی اور جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی، ارے جب قلم کے علم کا یہ عالم ہے تو بتاؤ میرے سرکار کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر آگے حضور نے فرمایا اے جابر، یہ جتنے فرشتے ہیں نا وہ سارے فرشتے بھی میرے نور سے بنے ہیں۔ اب دیکھیے ہٹ دھرمی، دیکھیے حضرت جبریل کو تو نور مانتے ہیں، تمام فرشتوں کو بھی نور کہتے ہیں، لیکن حضور کی جب بات آ جائے تو کیسے نور ہو سکتے ہیں؟ حضور تو مکہ میں پیدا ہوئے، حضور تو ہجرت کر رہے ہیں، حضور تو چل رہے ہیں، اور حضور تو جنگ احد میں ان کا دندان مبارک شہید ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں کہتے ہیں کہ حضور نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے میاں جب ان چیزوں کو دیکھتے ہو تو حضور کا سدرۃ المنتہا پر جانا بھی دیکھو۔ معراج کی رات، بخاری کی حدیث، حضور کا شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، انوار و تجلیات کو داخل کیا گیا اور سینہ واپس ایسے کر دیا گیا، نہ تو ٹانکے کا نشان تھا نہ زخم کا نشان تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سے رب کی رحمتوں نے کیا سمجھایا؟ یہاں سے یہ سمجھایا اے لوگو جب میرے حبیب کو مکہ میں چلتے دیکھنا، جب میرے حبیب کو طائف کا سفر کرتے دیکھنا، جب میرے حبیب کو ہجرت کرتے دیکھنا، جب میرے حبیب کو غار ثور غار حرا میں جاتے دیکھنا، یہاں سے میرے حبیب کی بشریت کو سمجھنا، اور جب میرے حبیب کو سدرۃ المنتہا پر جاتے دیکھنا، یہاں سے میرے حبیب کی نورانیت کو سمجھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نورانیت کو بھی سمجھایا اور بشریت کو بھی سمجھایا، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو آئیے پھر ایک حدیث سن لیجئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم فی صحیحہ. پورا مجمع لب کھولے ہاتھوں کو بلند کرے اور حدیث کے نام پہ جھوم کے بولے سبحان اللہ. عزیزان محترم، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں. میں کچھ نہیں، جو احترام اور جو عزت ملتی ہے وہ صرف حدیث رسول پڑھنے کی وجہ سے ملتی ہے. جہاں بھی جاتا ہوں پہلے کہتا ہوں لم عارف ایو خطیب و خطاب انتم تعجبون، میں نہیں جانتا آپ کیسے خطیب اور کیسے خطاب کو پسند کرتے ہیں. ولیکن عارف ہاکذا جمیع المسلمین ولو کان ہندی ولو کان عربی ولو کان بأی بلد من بلاد اللہ، چاہے حضور کا چاہنے والا ہندوستان کا ہو یا عرب کا ہو یا کسی بھی کنٹری کا ہو، حضور کا چاہنے والا تو یہ پسند کرتا ہے مجھے تو بس حضور کی حدیثوں کو سنایا جائے، مجھے تو بس حضور کی باتوں کو سنایا جائے. اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے ذکر الحبیبی تراوت المحبہ، حبیب کا ذکر سننے کی وجہ سے محبتیں تازہ ہو جایا کرتی ہیں. عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں ظفر نوری صاحب آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کتنی حدیثیں یاد ہیں، اس کا علم تو حضور تاج الشریعہ کو ہوگا. نگاہ تاج الشریعہ پڑھی ہے، جتنی حدیثیں انہوں نے یاد کرا دی ہیں عزیزان محترم اتنی حدیثیں مجھے یاد ہو گئی ہیں. تقریر شروع کرنے سے پہلے مرشد کا نام لیتا ہوں، سمجھ لیجئے مدینے سے وایا بریلی حدیثیں آتی رہتی ہیں اور میں سناتا رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیثیں آتی رہتی ہیں اور میں حدیثیں سناتا رہتا ہوں. عزیزان محترم، یہ حضور تاج الشریعہ کا کرم، یہ میرے مرشد کا کرم. اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم، یہ جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اس حدیث کا آپ ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم سے مروی ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور پھر کیا ہوا، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کہتے ہیں حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آنے والا آیا، اس کے بال سن کالے تھے، اس کا لباس بھکا بھک سفید تھا، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، اور اس کے جسم پر، اس کے لباس پر گرد و غبار بھی نہیں تھا کہ ایسا لگے کہ یہ مسافر ہو. وہ آنے والا آیا فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور آ کر اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گیا. ہم بڑے حیران تھے، ہم بڑے پریشان تھے کہ یہ کون ہے اور اس طریقے سے آ کر بیٹھ گیا. اور پھر اس آنے والے نے کہا اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ نا اسلام کیا ہے. اب حضور اسلام کے بارے میں بتا رہے، اسلام یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا صدقتا، آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں فعجبنا لہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ آنے والا آیا اور ایسے بیٹھا اور حضور سے سوال بھی کیا. اب حضور کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا، آپ نے بالکل کریکٹ کہا. ہمیں بڑا تعجب ہوا. پھر اس نے اگلا سوال کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ایمان کے بارے میں بتاؤ. اب حضور ایمان کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ جو ہے ہمیں احسان کے بارے میں بتاؤ. حضور نے احسان کے بارے میں بتایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان تو یہ ہے جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم اپنے مولا کو دیکھ رہے ہو، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہارا یقین اتنا مضبوط نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا اچھا حضور بتاؤ قیامت کب آئے گی. حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کے بارے میں جتنا جانتے ہو نا تم اتنا ہمیں بھی معلوم ہے. پھر اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ یہ بتاؤ اس کی کچھ نشانیاں بتا دو. اب حضور نے ایک ایک نشانی بتائی، قیامت آنے سے پہلے ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، سب بتایا حضور نے. اور اس کے بعد وہ جو آنے والا تھا نا وہ آنے والا چلا گیا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو یہ جو سوال کر رہا تھا، جس کا لباس بھکا بھک
فق سفید تھا، جس کے بال سن کالے تھے، تم اسے جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، اور اس کے لباس سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مسافر ہو۔ یہ آیا اور اس نے مجھ سے سوالات کیے، میں نے اس کو جوابات دیے۔ اے عمر جانتے ہو یہ کون تھا آنے والا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اس کا رسول بہتر جانے، ہم نہیں جانتے یا رسول اللہ یہ آنے والا کون تھا، بس ہم تو اسے دیکھ رہے تھے اور اس کے طریقے کو دیکھ رہے تھے، وہ کیسے آ کر بیٹھ گیا، وہ کیسے آپ سے سوالات کر رہا تھا اور آپ کیسے اس کا جوابات دے رہے تھے، ہم تو بس یہی دیکھ رہے تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، اے عمر یہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آنے والا یہ جبریل تھا، اور عمر جانتے ہو یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا، یہ تمہیں تمہارا دین بتانے کے لیے آیا تھا۔ عزیزان محترم یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، یہ حدیث مسند میں بھی ہے، یہ حدیث تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ عزیزان محترم اس حدیث کی روشنی میں کیا پتا چلا، اس حدیث کی روشنی میں کیا معلوم ہوا؟ حضرت جبریل کو تو سب نور مانتے ہیں نا، حضرت جبریل کو تو سب نور کہتے ہیں نا، حضرت جبریل کے نور ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ عزیزان محترم اب ہمیں کہہ لینے دیا جائے، حضور کی بارگاہ میں جو آیا، جس کا لباس ایسا تھا، جس کا انداز ایسا تھا، جس کے بال ایسے تھے، جس کے سوال کرنے کا انداز ایسا تھا، اور صحابہ نے اسے دیکھا، بتاؤ یہ کون تھا؟ یہ جبریل ہی تو تھے۔ تو آپ کہیں گے جبریل تو تھے لیکن لباس بشر میں آئے تھے، جبریل نور تھے لباس بشر میں آئے تھے۔ عزیزان محترم اب ہمیں کہہ لینے دیا جائے، ارے جب جبریل نور ہو کر لباس بشر میں آ سکتے ہیں تو ہمارے آقا بھی نور ہو کر لباس بشر میں آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ مادی انوار ہے نا، یہ تو صرف ظاہر کو چمکاتے ہیں، اور حضور تو ایسے نور نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کو بھی چمکایا، ایسا چمکایا، ایسا چمکایا، زمین والے کہہ رہے تھے کہ ہم چمک رہے ہیں، آسمان والے کہہ رہے تھے ہم چمک رہے ہیں، اور وہ بریلی والے اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت نے خوب سرکار کی ثنا کو بیان کیا، لیکن اور آخر میں کہنے پہ مجبور ہوئے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان محترم پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں یہ تھا، ایک ہی آیت میں نور اور کتاب کا ذکر وہ بتایا، نور کو جاننے کے لیے، نور والے آقا کو جاننے کے لیے کتاب کی ضرورت، کتاب کو پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت، اور اس کے بعد اللہ نے سب سے پہلے ہمارے آقا کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر کے بارے میں موٹی موٹی دو چار باتیں، مصنف عبدالرزاق کے بارے میں، امام عبدالرزاق کے بارے میں موٹی موٹی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ مولا تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے اور حضور سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے بہت اچھا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ اس کی جزا